أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ جسے تلاوت کرنے کی عزت میں نے حاصل کی اور جس کا بالکل واضح پیغام تمام امت پیغمبر کے نام ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، اس کے نبی کا اتباع کرو۔ اگر تم اتباع کرنے میں کامیاب رہے تو پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عشق الہی کے تقاضے ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اتباع پیغمبر کا کیسے اتباع کریں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیغمبر کا اتباع کون ہیں کرنے والے؟ اس نبی کا اتباع جو نبی امی ہے، جس کا تذکرہ سابقہ کتب سماوی میں بھی موجود ہے۔ فالذین آمنوا بہ، جو اس نبی پر ایمان لائیں، وعزروہ، اس کا احترام کریں، ونصروہ، اس کی نصرت کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیغمبر کی اطاعت، اتباع، پیروی، تعمیل حکم کے ساتھ ساتھ اس نور کا بھی اتباع کریں جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اتباع کے یہ 4 مراحل ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک مرحلہ بھی طے نہ ہوا تو پھر انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کریم کے اتباع کا اس نے حق ادا کر دیا، اور اتباع نہیں کرے گا تو پھر عشق کے وہ مراحل طے نہیں ہو سکتے کہ یہ اپنے آپ کو بلند کرتے ہوئے وہاں تک لے جائے کہ طالب مطلوب بن جائے۔ طالب کا مطلوب ہو جانا کیا ہے؟ طالب وہ ہے جو یہاں سے وہاں دیکھے، مطلوب وہ ہے کہ ادھر سے ادھر دیکھا جائے اور پوچھا جائے بتا بندے تیری مرضی کیا ہے۔ اس درجے تک بھی بندہ پہنچ سکتا ہے، اتنا بلند بھی ہو سکتا ہے، مگر اتباع کرتے ہوئے پیغمبر کا تقاضے پورے ہو جائیں گے عشق کے۔ اور آسان مرحلہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ عشق اہل بیت کوئی داستانوں میں بیان ہونے والے الادین کا چراغ نہیں ہے کہ کہیں پڑا ہوا مل گیا اور انسان کی قسمت بدل گئی، نہیں، بلکہ محنت سے، کوشش سے، تمام اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر کے اور ان تقاضوں کو پورا کر کے ہی اس عشق کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر عشق کا مل جانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ
اس عشق کے ملنے کے بعد اس دولت کا آخری سانس تک انسان کے پاس محفوظ رہنا. یہ بات جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی شاید اس کی تشریح آج نہ ہو سکے، مگر بات یہ آگے بڑھے گی کہ صرف مل جانا عشق کا کمال نہیں ہے، بلکہ عشق مل گیا تو پھر اس عشق کو محفوظ رکھنا. مسافر ہے کوئی، کہیں چلا جا رہا ہے، راستے میں اس کو رکنا پڑ گیا، رات کا وقت تھا. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رات میں کہیں قیام کیے ہوئے کسی مسافر خانے میں رکا ہوا ہے. ایک اس کے پہلو میں دوسرا مسافر بھی ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہاتھ پیر پھیلا کے بڑے اطمینان سے سو رہا ہے، خراٹوں کی آواز سے کمرہ گونج رہا ہے، بالکل مطمئن. اور یہ اس کا عالم یہ کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، کبھی پہلو بدلتا ہے، کبھی اس کے پاس جو پوٹلی ہے اس کو دیکھتا ہے. تو ان دونوں کا یہ انداز آپ کو بتا دے گا کہ اگر کمرے کا ماحول ایسا نہ ہوتا کہ نیند آ جائے تو پھر ایک کو بھی نہیں آنی چاہیے تھی. اس کا مطلب آرام دہ بستر ہے، اطمینان فضا ہے، مگر ایک سو رہا ہے، ایک بے چین ہے. یہ سو اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کے لٹنے کا ڈر ہو، اور یہ بے چین اس لیے ہے کہ اس کا سارا خزانہ موجود ہے. لہذا ہر لمحہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے لوٹ لے، زندگی بھر کا سرمایہ چلا جائے، میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے. عزیزو، مادی دولت چھن جائے تو پھر واپس مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے آج کے اس دور میں وہ اور جو سو رہے ہیں، جو خواب غفلت میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے ان کا سونا جائز ہے. اگر ہم سو گئے تو نہ جانے کب یہ دولت ہم سے چھن جائے اور لوٹ جائے، جس کے لوٹنے کے لیے ہر طرف سے یہ معاشرہ اور یہ دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت موجود ہیں. لہذا ہر لمحہ جائزہ لینا، ہر لمحہ سنبھالنا اس کو کہ یہ مل گئی دولت تو یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے. بزرگوں نے ہم تک منتقل کر دی، ہمیں آنے والی نسلوں تک منتقل کرنی. اور کیوں آسان نہیں میں نے عرض کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم نے اسی وقت فرما دیا کان الاسلام غریبا، اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا جب اس کی ابتدا ہوئی، اور سیعود غریبا، اور پھر یہ غریب ہو جائے گا، پھر دور غربت آئے گا اس کا. اس وقت بھی غریب تھا اور آج بھی غریب ہے، اور مزید جتنا وقت آگے بڑھے گا اسلام اجنبی غریب ہو جائے گا. یہ حکم کیوں مانے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سائنس یہ کہتی ہے، ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے، زمانہ یہ کہتا ہے. 7 سینچری کا آیا ہوا اسلام 21 سینچری میں قابل عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے جو کتاب آئی آج اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا آج کے جو تقاضے ہیں، اس وقت کے لوگ ان تقاضوں کو کیا جانتے تھے؟ آج اس کے اوپر ویسے عمل ممکن نہیں ہے جیسے 1400 سال پہلے ممکن تھا. لہٰذا آج کچھ گنجائش ملنی چاہیے، کچھ ریلیکسیشن ہونا چاہیے. بھائی ایسا ہے کہ ہم اسے مان لیتے ہیں، مگر 20% ماننے کی اجازت دو، 80% میں ہم کو آزادی دو کہ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزاریں. اچھا نہیں، 40% ماننے لیتے ہیں، 60% میں آزادی دو. تو ہمیں آزادی ملنی چاہیے. یہی ہے اسلام کی غربت کہ آج خود اس کا ماننے والا یہ کہتا نظر آئے کہ اس کے اوپر عمل کرنا اب ممکن نہیں ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ آج اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آج سورج سے روشنی لینا ممکن نہیں ہے، آج پانی سے پیاس بجھانا ممکن نہیں ہے. اے بندے خدا، سورج کل بھی روشنی دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہے. پانی کل بھی پیاس بجھاتا تھا، آج بھی پیاس بجھاتا ہے. تم شکلیں بدل لو، کل چلو سے پی لیا کرتے تھے، آج بوتل میں بند کر کے اس کو پانی کو، لیکن پانی ہی پیاس بجھائے گا. اسی طرح آج اگر اسلام پہ عمل مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیسے کریں، تو میں بس اتنا کہوں گا کہ ذرا غور کیجئے گا. آج مشکل ہے عمل کرنا اسلام پر. آج کب؟ اس وقت کہ جب ہم مسجد میں گئے، قالینیں بچھی ہوئی تھیں، پردے لٹکے ہوئے تھے، گرم موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، ہر سہولت موجود تھی. اگر آج اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے تو کیا 1400 سال پہلے بلال حبشی کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان تھا کہ جنہیں برہنہ کر کے
चट्टानों के ऊपर लिटा दिया गया था, सीने के ऊपर वजनी पत्थर रखा हुआ था, चिलचिलाती हुई धूप थी, गर्मी का मौसम था, सांस का लेना मुश्किल था, मगर ऐसे में बिलाल मुस्कुरा के आसमान की तरफ देख रहे थे और अहद 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 के नारे जबान पर थे। एक मुसाफिर का गुजर हुआ, देखा बिलाल इस आलम में है, कहा कि बिलाल इतनी तकलीफ कि सांस का लेना मुश्किल और तुम मुस्कुरा रहे हो। उस वक्त जो जनाब बिलाल ने जवाब दिया वो आज की उन नस्लों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो ये समझते हैं आज मुमकिन नहीं है अमल करना, आज मुश्किल है अमल करना, बेहतरीन जवाब है। जनाब बिलाल ने कहा कि सुनो मेरे भाई, इतना बता कि तू बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदने जाता है तो यूं ही ले लेता है या पहले ठोक बजा कर देखता है कहीं कच्चा तो नहीं है? का तू एक मिट्टी का बर्तन खरीदे तो पहले जांच ले कि कहीं कच्चा तो नहीं है? आज मेरा रब मेरे ईमान का खरीदार बना हुआ है, वो भी देख रहा है कहीं कच्चा ईमान तो नहीं है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल तो ये इश्क की दौलत जिसे मिल जाए फिर उसके लिए मरहले मुश्किल नहीं होते, फिर उसके लिए हर मरहला आसान हो जाता है। फिर तो जैसे जैसे आजमाइश की हरारत बढ़ती रहती है वैसे ही वैसे इश्क की हरारत भी बढ़ती रहती है। अच्छा आजमाना चाहते हो और आजमाओ और जांचो और परखो, देखो यही बात पैगंबर कह रहे हैं। वो दौर वो होगा जब फिर गुर्बत में इस्लाम मुब्तला हो जाएगा, फिर इस्लाम गरीब होगा। आलम ये होगा कि कुरान सिर्फ इसमन रह जाएगा और इस्लाम रस्मन रह जाएगा। तो कुरान इसमन न रह जाए, इस्लाम रस्मन न रह जाए, इसके लिए कुछ आशिक उठेंगे, हर दौर के अंदर कुछ आशिक होंगे। पैगंबर फरमा रहे हैं सलाम उन पर कितने बाअज़मत होंगे वो जो खुद गरीब हो जाएंगे मगर इस्लाम को गरीब नहीं होने देंगे, जो खुद गुर्बत को गवारा कर लें मगर इस दौलत इश्क को गुम न होने दें, इसे खोने न दें, हर हाल में आशिक बन के रहें। आशिकाना मिजाज, आशिकाना अमल, आशिकाना रविश, आशिकाना राह बस बढ़ते चले जाएं। और कैसे कैसे बढ़ें कि हर मुसीबत से गुजरते हुए बस ये ख्याल रहे कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, बस ये ख्याल रहे कि उस तक पहुंचना है और उस तक पहुंचने का रास्ता एक है। जिसे हुसैन मिल गए उसे खुदा मिल गया, रास्ता एक है। ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं इसमें कोई गुलू नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बढ़ा के बात पेश की जा रही हो, बल्कि आप सारी रिवायात को सामने रख लें। पहले पहचाने कि ये हस्तियां कौन हैं। अल्लाह की सिफात की मजहर, अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। जनाब अब्बास अपने चचा से गुफ्तगू करते हुए पैगंबर फरमा रहे हैं कि आदम की खिलकत से बहुत पहले, कितना पहले नहीं बताया जा सकता, इसलिए कि बताया उस वक्त जाए कि कितना पहले कि जब वक्त मौजूद हो। उस वक्त न वक्त था, न सूरज और चांद की ये घड़ियां मौजूद थी कि जिनसे कैलेंडर पता चले। बस कह रहे हैं कि उस वक्त आदम से बहुत पहले अल्लाह ने एक नूर को खल्क किया। कहा कलमा कुन से अल्लाह ने एक रूह को खल्क किया, एक नूर को खल्क किया। उस रूह और नूर को आपस में मिलाया और सबसे पहले जो नूर खल्क हुआ वो मैं मोहम्मद अरबी, जिसका नूर अल्लाह ने उस वक्त खल्क किया। का फिर इस नूर को एक न रहने दिया बल्कि इस नूर को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया और मजीद इन अनवार, इस नूर को मजीद फैलाया और इस नूर को 14 अनवार में तकसीम कर दिया। फिर अल्लाह ने चाहा ये कायनात बनाई जाए। तो अब पैगंबर, बड़ी तवील हदीस है, मैंने तो सिर्फ इशारे के लिए अर्ज कर दिया, कहा अल्लाह
پھیلاتا گیا، میرے نور کو پھیلایا اور اس نور سے عرش اعظم کو خلق کیا، علی کے نور کو پھیلایا، ملائکہ کو خلق کیا، نور حسن سے چاند اور سورج کو خلق کیا۔ پیغمبر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ساری کائنات ہمارے ہی انوار کا صدقہ ہے، صدقہ ہے خلق۔ اور پھر اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں، کیوں بھیجا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ عالم قدس کے عبادت گزار، وہاں ملائکہ کو درس عبادت دینے والے، ملائکہ کو نہیں معلوم کہ کیسے عبادت کرنی ہے، یہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ملائکہ کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کس انداز سے کرو۔ وہ اتنی عظیم شخصیات، وہ عالم قدس کے نمازی، وہ ایسے بندگان خدا، کیوں اللہ نے ان انوار کو بھیجا اس زمین پر ان بندوں کے درمیان جو ناقدرے تھے، جنہوں نے قدر نہ کی، جنہوں نے اذیتیں دیں، جنہوں نے طرح طرح سے ستایا، آخر کیوں بھیجا؟ اے آقا آپ کیوں آ گئے ناقدروں کے درمیان؟ کیسی کیسی اذیتیں ہیں، یہاں سے عشق کا آغاز ہو رہا ہے تو کیسی مصیبتیں، خود نبی کریم کی مصیبتیں، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ بیان کر سکے کیسا پیغمبر اکرم نے اس راہ میں مصائب برداشت کیے ہیں۔ تصور شرط ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، اگر کوئی آپ میں سے صبح اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہے اور اس کے دروازے کو کسی نے بلاک کر دیا، کوئی گاڑی ایسی لگی ہوئی دروازہ کھولنے کے بعد نکل نہیں پا رہا، کیا اس کے دل کے اوپر گزرے گی؟ اور اگر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہو، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہو، چوتھے دن بھی ایسا ہی ہو، روز ایسا ہی ہو، کیا ہوگی انسان کی کیفیت؟ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اس راہ عشق میں کیسی قربانیاں ہیں جو پیغمبر اکرم نے دی ہیں۔ یہ عاشق خدا، یہ بندہ جو عاشق خدا ہے، کیسی قربانیاں کہ جب صبح اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک نکل نہیں سکتے، دروازہ کھولتے ہیں تو عالم کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عالم یہ ہے کہ سادان جو ایک درخت ہوتا ہے جس کے اتنے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، ہر دن ابو لہب کی زوجہ جاتی ہے، شاخیں کاٹ کر، کانٹے کاٹ کر پورے دروازے کے اوپر لگا دیتی ہے اور سارے راہ کے اندر وہ کانٹے بچھا دیتی ہے۔ گزر نہیں سکتے پیغمبر اس وقت تک جب تک ان کانٹوں کو ہٹاتے ہوئے ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں، پیر زخمی نہ ہو جائیں۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہر دن اس کا طریقہ یہی ہے، پیغمبر گزرتے ہیں انہی کانٹوں سے گزرنا ہوتا ہے، ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، پیر زخمی ہوتے ہیں۔ پھر کیا مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں، اب جب آئے راہ میں پہنچے تو بچے ہیں جن کو کفار قریش نے تربیت دی ہے کہ جب بھی یتیم عبداللہ نظر آئے پتھر مارو، توہین کرو، پتھر مارے جا رہے ہیں، توہین کی جا رہی ہے، کوڑا ڈالا جا رہا ہے۔ آ گئے، عبادت کے لیے پہنچے خانہ کعبہ میں، عبادت کے وقت تو سکون مل جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، ابھی پہلا ہی سجدہ کیا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے میرے محلے میں ایک اونٹ کٹا ہے، کسی نے اونٹ کاٹا ہے، اس کی اوجھڑی وہاں موجود ہے تم میں سے کوئی جو میرے دل کو اس وقت خوش کرے اور جا کے وہ اوجھڑی لا کے یتیم عبداللہ کی پشت پہ رکھ دے؟ یہ کسی بکری یا بھیڑ کی اوجھڑی نہیں ہے، بلکہ کتنا وزنی اونٹ کا یہ اوجھڑی وہ لا کے پشت اقدس کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، اور پھر اس کی گندگی چہرہ انور کے اوپر خون اور لید گوبر مل دیا جاتا ہے۔ یہ عالم ہے۔ اتنا ہی نہیں، کبھی گلے کے اندر چادر ڈال کے اتنی زور سے کھینچا جاتا ہے کہ آنکھیں پیغمبر کی ابل پڑتی ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ ہے عاشق جو بندوں کو راہ عشق دکھانے کے لیے آیا، کتنی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں ختم ہو جاتی ہیں مصیبتیں؟ نہیں، طائف کا سفر، بڑی امید سے پیغمبر نے طائف کا سفر کیا تھا۔ طائف کیا تھا؟ اب میں پوری تاریخ تو نہیں سنا سکتا ورنہ تو بار ہو جائے گی گفتگو، مگر بس اتنا کہ یہ سمجھ لیجئے مکہ مدینہ یہ دو شہر ہیں، اور ان مکہ جو ہے ان میں وہ ایک قبیلے کا شہر ہے۔ مکہ ایک ہی قبیلہ ہے مکے کے اندر، قریش۔ کسی کو باہر سے آ کے رہنا ہے تو قریش سے پہلے اجازت لینی ہوگی۔ مدینہ 3 قبیلوں کا شہر ہے، اور اس کے درمیان یہ طائف ہے کہ جو ان کے چھٹیوں گرمیوں کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے جانے کی جگہ، ایک نخلستان جہاں کھجوروں کے باغ ہیں۔ بڑی امید سے پیغمبر یہاں گئے ہیں کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں 2-3 سردار کہ امید ہے کہ یہ اگر میری مدد کر دیں، یہ اگر اسلام کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اسلام پروان چڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ وہاں گئے اور خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنا طائف کے دن مجھے اذیت دی گئی اتنی اذیت کبھی نہیں دی گئی۔ پوچھا سب سے زیادہ افسوس کب ہوا؟ سب سے زیادہ افسوس جنگ احد میں، جب جگر کے ٹکڑے قربان ہو گئے، جب پیغمبر کے وہ محسن شہید ہو گئے۔ اور سب سے زیادہ اذیت وہ کب؟
طائف کے سفر میں کہ وہ جن کے پاس گئے کیا کیا ان کے جواب ہیں. اب پورا اگر پیغمبر پہ گفتگو ہوتی تو عرض کرتا, مگر ایک دو جملے سنا دوں کہ آنے والا جس نے بہت نرمی سے گفتگو کی اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی یہاں سے چلے جاؤ, جلدی چلے جاؤ یہاں سے, مجھ سے نصرت کی توقع لے کر آئے ہو, جلدی یہاں سے چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو, کل پتہ چلے کہ واقعی تم اللہ کے رسول اور میں تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کر بیٹھوں, جلدی یہاں سے چلے جاؤ. روانہ کیا, اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے صرف لوٹا دیتے, صرف کہہ دیتے کہ ہم مدد نہیں کریں گے. نہیں, اتنا نہیں کیا, بلکہ اتنے پتھر مارے کہ پیغمبر کی نالین خون سے بھر گئی اور نبی غش کھا کے گر پڑے. ملائکہ میں تلاطم بپا ہو گیا اور تمام ملائکہ نے بارگاہ یزدی میں عرض کی کہ پالنے والے, کیا یہ بندہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے, کیا یہ شہید ہو جائے گا, مر جائے گا, قتل کر دیا جائے گا یہاں؟ بس ایک مرتبہ جبریل امین آئے, کہا اللہ نے مجھے یہ اختیار دے کر بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں, بتائیے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں, یہ سب سرما ہو جائیں. مگر لاکھوں سلام اس نبی رحمت پر کہ جس نے کہا نہیں جبرائیل نہیں, انہی کی نسلیں ایمان لائیں گی, انہی کی نسلیں ایمان لائیں گی. یہ ابھی نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اسی لیے تعارف کرا رہے ہیں مولا نہج البلاغہ میں. تو کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم کس حیثیت سے اس دنیا میں آئے, کہ نبی کریم ایک طبیب کی حیثیت سے آئے تھے, مسیحا طبیب. اور کون سا طبیب؟ وہ نہیں جو کہیں بیٹھ جائے, کسی ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہو, آؤ علاج کرا لو, کہیں پہ اپنا مطلب لے کر اپنی کلینک کھول کے بیٹھ جائے کہ آئیں لوگ. وہ طبیب جو خود ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتا تھا, تمہارے زخموں کا مرہم میرے پاس موجود ہے, تمہارے دکھوں کا مداوا میں لے کے آیا ہوں, مجھے موقع دو میں تمہارا علاج کر دوں. مولا فرما رہا ہے یہ. اچھا اب یہاں پہ آ کے ایک اعتراض ہوتا ہے, وہ بھی جواب دیتا چلوں, مگر پہلے ذرا سا, یہاں مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں, یہاں مصیبت نہیں ختم ہوئی. اب مدینے کے اندر آئے, ہجرت کی, کیا قتل کی سازشیں ہوئی, سب آپ کے پیش نظر ہے, مگر میں صرف ذرا سا محسوس کر لیں کہ ایک عاشق کی زندگی کیا ہوتی ہے اور ہمارے لیے اس کی سیرت نمونہ عمل ہے, اس کی زندگی کس انداز کی ہے. مدینے آئے, مدینے آ کے سکون مل جاتا؟ نہیں, بلکہ ابھی کچھ دن نہیں گزرے ہیں کہ جنگ بدر ہے, پھر احد ہے, خندق ہے, خیبر ہے, ایک کے بعد ایک 80 جنگیں ہیں جو پیغمبر کے اوپر مسلط کر دی گئیں. صرف اتنا ہی نہیں, اگر اتنا ہی ہوتا کہ باہر کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہو, ان دشمنوں کا مقابلہ جو جنگ کر رہے ہیں, آسان ہو جاتی بات. مگر نہیں, ایمان لانے والے کیسے ہیں کہ ان میں عمار جیسے بھی ہیں, ان میں ابوذر جیسے بھی ہیں, مگر ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو خود کہتے نظر آتے ہیں آج جتنا ان پہ شک ہوا اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا. گواہی قرآن دے رہا ہے, سورہ منافقون نازل ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کی بزم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سب کامل ایمان والے اور سب عاشق نہیں ہیں, ان میں ایسے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور پھر جا کے کہتے ہیں دوسروں کے پاس کہ ہم تو یوں ہی تمسخر کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے تھے. لہٰذا ایسے لوگوں کا مجمع ایسا, دشمن اتنے, کثرت اتنی زیادہ, وسائل بالکل محدود, اور ساتھ ساتھ مسجد بھی بنانی ہے, ان کو دین بھی سکھانا ہے, ان کے شکوک و شبہات کو بھی دور کرنا ہے, قیامت تک کے لیے وہ دین وہ شریعت چھوڑ کے جانی ہے کہ کوئی مسئلہ کسی کو پیش آئے تو شریعت اسلامی میں, شریعت پیغمبر میں اس کا حل موجود ہو. کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے, ذرا اندازہ لگائیں. اور اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ کیسے پیغمبر نے کیا, یہ معجزہ ہے پیغمبر کا. مگر میں نے عرض کیا کہ مولا فرما رہے ہیں مسیحا پیغمبر مسیحا بن کے آئے تھے. کہا کہ میں ہر لمحہ نبی کریم کے ساتھ ساتھ تھا, یہاں تک کہ غار حرا میں نے چیخ کی آواز سنی تو میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ یہ کس کی چیخ کی آواز ہے. کہا کہ اے علی یہ شیطان کی چیخ ہے جو تم نے سنی اور میں نے سنی, ہمارے علاوہ کسی نے نہیں سنی. اور اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, تم وہی سنتے ہو.
تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، اور میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا۔ نبی کریم اتنا میری تربیت کرتے تھے، میرا خیال کرتے تھے۔ مولا فرما رہے ہیں، کہا مجھے نہلاتے تھے، مجھے میرا لباس تبدیل کرتے تھے، مجھے اس طرح علم دیتے تھے، اس طرح سکھاتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ کہا اگر کوئی لقمہ سخت ہوتا تو پہلے اسے اپنے منہ میں رکھ کے نرم کر لیتے تھے، پھر اسے میرے دہن میں دیتے تھے۔ مولا فرما رہے ہیں پھر اسے میرے دہن میں دیتے تھے۔ ہر مرحلے کے اوپر پیغمبر کے ساتھ پروان چڑھتی ہوئی شخصیت۔ دنیا پہچان لے کہ خدا کا عاشق کیسا ہے اور عاشق خدا و رسول کیسا ہے۔ لہذا دونوں مثالیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہاں تک کہ وقت آ گیا ہجرت کا۔ اور اب ذرا دیکھیں، یہاں ایک نازک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے یہ بات دہرائی تھی اور پھر دہرانے کو دل چاہتا ہے کہ یاد رکھیے گا، صرف عقیدت نہیں، عقیدت کے ساتھ اطاعت نہ ہو تو عشق بدنام ہو جاتا ہے۔ عقیدت کے ساتھ اطاعت نہ ہو، ذرا اندازہ لگائیں، جو شیر خدا ہے، جو سیف اللہ ہے، جس کی رگوں میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں، اس علی سے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، حکم خدا ہے، ہجرت کرنی ہے، یا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ میں یہاں رک کے عرض کروں، عاشق بھی تو ایسا ہو کہ عشق میں اپنے معشوق کے اتنا قریب آ جائے کہ اس کا نفس نہ رہے بلکہ نفس رسول بن جائے۔ نفس یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ۔ کہا سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی تمہارے سونے سے جان بچ جائے۔ شکر کے سجدے میں سر رکھ دیا۔ روایتیں بتاتی ہیں یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو اس زمین پر ہوا۔ آج جو ہم سجدہ شکر کرتے ہیں نماز کے بعد، وہ مولا کی سیرت اور مولا کی سنت ہے جس کو ادا کر رہے ہیں۔ سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کہا میں سو جاؤں گا۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، ذرا سا غور کیجئے گا، ایک جوان جس کی ابھرتی ہوئی جوانی ہو، جس کے اندر شجاعت بھی ہو، کمزوری کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو، کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، اور اس سے کہیں کہ تم سو جاؤ، سو کے ہماری جان بچا لو۔ جوانی اور شجاعت کا تقاضا تو یہ تھا کہ پلٹ کے کہتے کہ یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، چلیے میں آپ کا محافظ بن کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو آپ کا بال بی بی کا کر سکے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر علی حکم پیغمبر پر بغیر کچھ کہے سجدہ کر کے سو نہ جاتے تو آج کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ مزاج رسالت کچھ اور تھا، مزاج امامت کچھ اور تھا۔ بتا دیا جہاں عشق ہو وہاں رنگ ایک ہوتا ہے، مزاج ایک ہوتا ہے، کیفیت ایک ہوتی ہے، فکر ایک ہوتی ہے، زبان ایک ہوتی ہے، وہاں بدلہ نہیں کرتی سیرتیں۔ بتا دیا تسلسل سیرت محمد کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ہر لمحہ عاشقوں کی جماعت ہے، دیکھتے چلے جائیں، اور اب جہاں شمع ہوتی ہے وہاں پروانہ آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے شمع پہ قربان ہونے کے لیے مکھیاں نہیں آتی، پروانے آتے ہیں۔ جہاں صلاحیت پائی جائے، جہاں عشق کی کوئی چنگاری ہی موجود ہو تو پھر وہ خود بخود کھینچ کے آ جاتے ہیں۔ آنے والے آ گئے، جماعت بنتی گئی، مگر اولاً یہی ہستیاں ہیں کہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر وہ عالم ہے کہ اب قربانی دینے والے، میں نے عرض کیا کہ اب یہاں دیکھیں کہ اب جناب عمار نظر آتے ہیں۔ عمار جن کے لیے مولا نے بھی فرمایا اور رسول اللہ نے بھی، کیسا عاشق ہے عمار، عاشق خدا و رسول، کہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو، مولا کائنات، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ عمار کا ایمان کیا ہے، عمار کا عشق کیا ہے۔ کہا عمار، ایمان عمار کے دل تک محدود نہیں رہا، صرف
بلکہ ایمان عمار کے گوشت کے ریشے، خون کے قطرے اور ہڈیوں کے گودے تک اتر چکا ہے۔ جہاں ہڈیوں کے گودے میں ایمان اتر جائے، خون کے قطروں میں ایمان اتر جائے، لہو کے ساتھ دوڑنے لگے، وہ ہے ایمان۔ اور پھر آپ دیکھتے چلیں، اسی لیے جناب عمار کی قربانیاں، پورا خاندان حضرت عمار یاسر کا پورا خاندان جناب یاسر کا قربانی دے رہا ہے۔ آسان مرحلہ ہے۔ پیغمبر جب ان کے پاس سے گزرتے تھے اور ان پر ہوتا ہوا ظلم دیکھتے تھے تو یہ کہہ کے گزر جاتے تھے، اصبروا یا اہل یاسر، اے یاسر کے خاندان صبر کرو، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں، جنت میں تیاریاں ہیں تمہاری، صبر کرو۔ صبر کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کیسی قربانیاں دی ہیں جناب عمار نے۔ اس وقت میں رکنا نہیں چاہتا یہاں پہ، اگر موقع رہا تو بعد میں عرض کروں گا، مگر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں سے سلسلہ چل رہا ہے عاشقان پیغمبر۔ اسی لیے مدینے کے اندر جو ایمان لائے ان کا درجہ اور ہے، مکے کے اندر جو ایمان لائے ان کی شان اور ہے۔ کیوں مدینے کے اندر آ کے کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ مدینے میں کہا گیا، مکے میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا، اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کر دینا۔ مگر سلام ان پر کہ جو اس مرحلے پر بغیر کسی خوف کے بس دل میں عشق خدا لیے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کاروان عشق ہے جو بڑھ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ موت کی حد سے حیات جاویدانی کی طرف زیادہ پیما ہے ازل سے کاروان اہل عشق، مرحلے اس راہ کے ایثار و تسلیم و رضا، منزلیں مکہ مدینہ کربلا کوفہ دمشق، کاروان ہے پورا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اسی کاروان کا ہم بھی حصہ ہیں۔ شکر کرنے کی بات ہے، مل کے ایک صلوات پڑھیں شکرانے کے طور پر۔ بہت ستایا گیا، جب حد سے زیادہ ستایا گیا تو اب حکم ہوا کہ جب اتنا زیادہ ستایا جا رہا ہے تلوار اٹھانے کا بھی حکم نہیں ہے، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ زخم کھاؤ، زخم پر زخم کھاتے چلو، مگر سوائے شکر کے، سوائے صبر کے کوئی لفظ زبان پہ نہ آنے پائے۔ مگر جب حد سے زیادہ بڑھا یہ ظلم تو اب پیغمبر نے اجازت دی کہ یوں کرو کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، جو حبشہ کا حاکم ہے، وہ عادل ہے، چلے جاؤ۔ اور اس وقت 72 81 الگ الگ تعداد ہے، اتنے لوگوں کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس قافلے کا قائد کس عاشق کو بنایا گیا؟ اس عاشق پیغمبر، اس عاشق خدا و رسول کا نام ہے جعفر ابن ابو طالب ابن عبد المطلب۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جناب ابو طالب کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تاریخ سے ذرا ابو طالب کو ہٹا کے بتاؤ، تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ عاشق ایسا ہو جائے جہاں اپنی کوئی چاہت نہ رہے، اپنی کوئی مرضی نہ رہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہا جائے کہ تلوار نکالو تو تلوار بے نیام کر کے حاضر ہو جائے، کہا جائے کہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ تو چادر اوڑھ کے سو جائے۔ میں نے کیا عرض کیا شروع میں؟ جناب بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ خریدار
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا. یہ وعدہ جو کیا گیا، دیکھیے کوئی سودا کہیں ہو رہا ہو تو جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خریدار ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک مال تجارت ہوتا ہے جو بک رہا ہوتا ہے، ایک قیمت ہوتی ہے جو معین ہوتی ہے، ایک دستاویز ہوتی ہے جو لکھا جاتا ہے. ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا. اللہ خریدار ہے. کن کا خریدار؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین. اللہ مومنین کا خریدار ہے. کن کا؟ مالوں کا اور جانوں کا. قیمت کیا ہے؟ جنت. اور ان کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خود سپردگی کا عالم یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچاتے ہیں، اپنی جان عزیز کی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. جب یہ واقعاً اپنے اس نقد جاں کو، اپنے اس خالص مال کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو اب وہاں سے قیمت کیا ملے گی؟ کیا قیمت ہے؟ جنت. توجہ کیجئے گا. تو جو اپنا لے کے سب کچھ اس راہ میں آ جائے وہ بیچ دے اللہ کے ہاتھ تو قیمت جنت ہے. قیمت جنت ہے. مگر آج اپنے نفس کو لے کے وہ بارگاہ قدرت میں حاضر ہے کہ جس کا نفس اگر قربان ہو تو اس کی جان بچ جائے، جو تمام انبیاء کا سردار بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے اور صاحب معراج بھی ہے. تو اب قیمت کیا ہو؟ اب قیمت کیا ہو؟ اچھا، عام طور پہ قیمت کی بات آ گئی تو عرض کر دوں، ایک مومن کی جان کی قیمت کیا بتائی گئی؟ اگر کسی نے ایک مومن کو بے جرم و خطا قتل کر دیا تو کیا ہوا؟ قتل الناس جميعا، بچا لیا. فاحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اگر کسی نے ایک کو بے جرم و خطا قتل کیا، یہ ہے اسلام، جہاں انسانی جان اتنی محترم ہے کہ بے جرم و خطا کسی کو قتل نہ کر دینا. اور بچا لیا کسی کو تو کہا ساری انسانیت کو بچا لیا. اچھا، کہیں کوئی بتا دے کہ کہیں یہ بتایا گیا ہو کہ بچانے سے پہلے بچنے والے کا مذہب پوچھنا؟ اگر نہیں، کسی کو بھی بچا لیا، یعنی اگر کسی ایسے کو بھی بچا لیا جو سرکش ہے، بے دین ہے، بے عمل ہے، تب بھی تمہاری قیمت محفوظ ہے اپنی جگہ پر کہ تم نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا. بہت توجہ، ایک بے عمل کو جو بچا لے وہ تمام انسانوں کو بچا لیتا ہے. اگر کوئی کسی مومن با عمل کو بچا لے، اگر کوئی کسی عالم کو بچا لے، اگر کوئی کسی مجتہد کو بچا لے، اگر کوئی اللہ کے نبی کو بچا لے، اگر کوئی نبیوں کے سردار کو بچا لے، جیسے جیسے بچنے والے کی قیمت بڑھتی جائے گی، بچانے والے کی قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی. جتنا قیمتی وہ نفس ہوگا جسے بچایا گیا، جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی، اسے بچانے کے لیے علی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آواز آئی، علی اگر عام مومن ہوتا ہم جنت دے دیتے، تم نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا دیں؟ تم نے ساری کمائی دے دی، ہم نے ساری خدائی دے دی. یہ نفس عاشق مصطفیٰ، یہ نفس عاشق رسول اتنا قیمتی ہے، اتنا خالص ہے، اتنا پیارا ہے کہ علی تم سو گئے. دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنیے آپ نے، لیکن متوجہ کرنے کے لیے. لیٹنا اپنے اختیار میں ہے، سونا اختیار میں نہیں ہے.
اور مولا خود بتا رہے ہیں کہ میری ساری راتیں کیسے گزری. لکھا, اٹھائیے سیرت کی کتابیں, ہزار ہزار تکبیریں راتوں میں شمار کی. 1000 تکبیریں جس کی شمار کی ہوں, آج وہ جاگنے والا سو رہا ہے. وہ سو رہا ہے. سونا بھی تو ایسا ہو کہ قدرت اپنی کسوٹی پہ پرکھے تو ایسا سونا کہیں نہ ملے. خالص سونا, خالص سونا. تو کہا علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. آج وہ سویا کہ آج سے نفس علی نفس خدا بن گیا, اللہ کی مرضی علی کی مرضی بن گئی. اب کہوں, اتنا کہنا چاہتا ہوں, میں نے کیا عرض کیا کہ خدا ملے گا کب؟ جب ان تک آ جائیں. اللہ کی مرضی چاہیے تو علی تک آئیے, اس لیے کہ اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے. کہتے ہیں کہ صاحب اللہ عاشق بھی ایسا ہو, قربانی بھی ایسی ہو, عشق بھی ایسا ہو, ایمان بھی ایسا ہو. اب یہاں پہ ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ یہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کے نفس کو نفس اللہ کہہ دیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ سوئے نفس اللہ ہو گیا. سوئے ہی تو تھے, سوئے ہی تو تھے. میں کہتا ہوں جب بھی اس قسم کے شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ابھریں, قرآن کو تعصب کی اینک اتار کے پڑھ لیجئے. قرآن ایک نبی کا واقعہ پیش کر رہا ہے. بوڑھا باپ تھا, خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. جوان بیٹے کو لے کے چٹیل میدان میں آیا, لٹا دیا, مختصر کر رہا ہوں, لٹا دیا. لباس سے چھری نکال کے گردن پہ رکھی, چھری چلا دی. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جناب اسماعیل ذبح ہو گئے؟ کہا نہیں, ذبح نہیں ہوئے, بلکہ ایک دمبا آ گیا, دمبا قربان ہو گیا, نبی زادے کی جان بچ گئی. اور اللہ نے اعلان کر دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم اس قربانی کو. تو اب دست ادب جوڑ کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دمبا جس نے آ کے نبی کی جان بچائی, نبی زادے کو بچائی, دمبا کہاں سے آیا؟ دیکھیے آج تک جب بھی معجزات پیغمبر اور آل پیغمبر میں کوئی شک پیدا ہوگا تو وجہ اس کی یہ ہوگی کہ انسان نے پلٹ کے دیکھا نہیں. آئیے ساری چیزیں کہ صاحب پیغمبر اتنی تیزی سے چلے گئے, واپس آ گئے, معراج بھی حاصل ہو گئی, بستر بھی گرم رہا, پانی بھی جاری رہا, زنجیر بھی ہلتی رہی, اتنی سرعت, اتنی تیزی, اتنی رفتار, یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ارے مجھے اتنا بتائیے کہ دمبا کتنی دیر میں آیا, دمبا کتنی دیر میں آیا, کہاں سے آیا ہے, کہاں سے آیا؟ کہ جنت سے آیا. تو کتنی دیر میں آیا؟ جنت سے چلا ہوگا, زمین پہ آیا ہوگا, باغ ارم کے پتے کھائے ہوں گے, ملائکہ نے ہاتھ ڈالے ہوں گے, قربانی کا دمبا تھا, ڈھونڈا ہوگا, تلاش کیا ہوگا. کہ اتنی دیر لگتی تو اسماعیل کا چہلم ہو جاتا, دمبا نہ آتا. میں نے کہا پھر کہ چھری رکھی تو گردن اسماعیل کی تھی, چھری چلی تو گردن دمبے کی تھی. بھئی حیرت ہے آپ کی عقل پر, چشم زدن میں دمبے کا آنا سمجھ میں آ گیا, نبی کا جانا سمجھ. دمبا آیا, دمبا ذبح ہو گیا. یاد ہم ہر سال مناتے ہیں, نبی زادے کی جان بچ گئی. تو دست ادب جوڑ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ ذبح کون ہوا؟
تو ذبیح اللہ کس کو ہونا چاہیے؟ ذبح تو دمبا ہوا تو ذبیح اللہ دمبے کو ہونا چاہیے. ذبیح اللہ ہے جناب اسماعیل. کا حسن کمیلی خاموش. نتیجہ نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے. نتیجہ نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے. ارے گردن کٹوانے کی نیت سے لیٹ تو گئے تھے نا. ارے تو آپ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے آ کر اسماعیل ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں تو ساری رات تلواروں کے سائے میں سو کر علی نفس اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے. یہاں اپنی نقد جان لے کے حاضر ہو جاؤ، اپنا مال اور جان اس راہ میں لے کے آ جاؤ. پھر یہ نہ دیکھنا یہ کیسے ہوا وہ کیسے، اس لیے کہ اس کی طرف سے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے تم آؤ تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ باتیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی جذبات میں آگے کوئی جذباتی گفتگو کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ غور کیجئے گا اس پر کہ اللہ کی طرف سے عطاؤں میں، اس کی عطاؤں کا سلسلہ، اس کی رحمتیں، وہاں تو یہ عالم ہے کہ بندوں سے پوچھا جا رہا ہے. بندے سے، ایک عام گنہگار بندے سے میدان محشر میں سوال ہو رہا ہے، اے میرے بندے. کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ. اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں برہنہ تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. میں بیمار تھا، تو نے میرا علاج نہیں کرایا. تو روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ بندہ لرزنے لگے گا، کہے گا کہ معبود تو تو کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے، تو اور بھوکا، تو اور پیاسا، تو اور برہنہ. کہاں؟ میرا ایک بندہ تیرے سامنے آیا تھا، اس نے دست سوال دراز کیا تھا، وہ بھوکا تھا، تو نے اسے روٹی نہیں دی. اگر تو نے اس کو روٹی دی ہوتی تو گویا تو نے مجھے کھلایا. تو نے اس کو لباس پہنا دیا ہوتا تو مجھے لباس پہنایا. جہاں ایک عام بندے کے ساتھ نیکی کی جزا اتنی ہو کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ اس کو لباس دیا تو مجھے لباس دیا، وہاں کوئی اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرے اور اتنا قربان کرے کہ خود یہ کہنا پڑے اللہ اکبر. یہاں یہ بات آ جائے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر یہ وہ جو اللہ چاہتا ہے. تو پھر اس کی طرف سے عطاؤں میں یہ قربانی، یہ عاشقان خدا ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں. یہ ہے تاریخ عشق، روایت عشق، اور یہ ہے قربانی دینے کا انداز. کہ ایک بیٹا ہے جو لیٹا ہوا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، اور ایک ہے جو اس سے پہلے کی ہجرت میں قائد کے طور پر موجود ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جعفر تم جاؤ، عادل بادشاہ ہے، وہاں چلے جاؤ. اور اب پھر دیکھیں ایک عاشق کا انداز کیسا ہے کہ جناب جعفر وہاں پہنچتے ہیں، مگر جعفر کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ کفار کو جب علم ہوتا ہے کہ یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں اور نجاشی سے پناہ لینا چاہتے ہیں، تو کفار کی طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن روانہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پناہ لینے نہیں دیں گے، جس میں عمرو بن عاص ان کی طرف سے سید و سردار ہے. پہنچتا ہے، پہلے ہی پہنچ کر درباریوں کو خرید لیا گیا، ان کو تحفے دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو ہمارے باغی ہیں جو یہاں پر آ گئے، وہ کل دربار میں پیش ہوں گے. دربار سجا بادشاہ کا، اور یہ موجود ہیں بادشاہ ہمارے باغی ہیں جو آ گئے ہیں وہاں سے بھاگ کر، تمہارے یہاں پناہ لینا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو. پریشان ہے مسلمان. یہ ہے اسلام کی غربت کا دور. دیکھیے اسلام کے دور غربت میں کون ہے جو اسلام کا سہارا بنے ہوئے ہیں. تمام مسلمان جناب جعفر کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جناب جعفر
तैयार तो बाद में बने, अभी तो जाफर इब्ने अबू तालिब हैं। आगे बढ़ के जनाब जाफर ने गुफ्तगू शुरू की। बादशाह ने कहा नहीं, मैं एक तरफ की बात नहीं सुनूंगा, पहले मैं इनसे सुनूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। कहा तुम बोलो। जनाब जाफर बोल रहे हैं, और क्या तकरीर की है, क्या गुफ्तगू की है। नहजुल बलागा का मौला का वो खुतबा याद आ जाता है कि जिसमें मौला कह रहे हैं, हम कलाम पर हाकिम हैं, कलाम की जड़ें भी हमसे फूटती हैं, शाखें भी हमसे निकलती हैं। नजाशी का दरबार है, अबू तालिब का पाकीज़ा लहू नबी का नुमाइंदा बन के मुसलमानों की क़यादत करते हुए बादशाह के सामने खड़ा है। दुश्मन मौजूद हैं, दरबारियों को खरीदा जा चुका है। एक मर्तबा कहते हैं, ऐ बादशाह, तुमने हमें मौका दिया बात करने का, तो सुनो हम कैसी कौम थे, हम क्या थे। मैं मुख्तसरन आपको सुना रहा हूं, सिर्फ इशारा करते हुए, ताकि बच्चों को यह पता चल जाए कि किन की कुर्बानियां और किन की खिदमत है कि आज इस्लाम हम तक पहुंचा। थोड़ा सा यह आशिकों की तारीख हमें पता चलती चले। और कल इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि आशिक वो कौन से लोग हैं जो आशिक बने मगर फिर नाकाम हो गए, क्या नाकामी का सबब था। इसलिए कि हमारे पास अभी मौका है कि हम इस पर गौर कर लें कि एक आशिक दावे इश्क में नाकाम कब हो जाता है, इश्क मिल जाए फिर छिन कब जाता है, फिर उसको जाये कैसे कर देता है। इसलिए कि मैंने अर्ज किया कि यहां खरीदार कौन है, खरीदार अल्लाह है। यह हो सकता है कि एक इंसान एक मकान दो लोगों को बेच दे, मुमकिन है, हो जाता है ना ऐसा दुनिया में। ये भी मालिक है, वो भी मालिक है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बेचने वाले ने धोखा किया है। अगर आशिक हो तो नफ्स तो पहले ही बिक चुका। जो चीज अल्लाह के हाथ बेच दी, क्या वो अब बंदों के हाथ भी बेची जा सकती है? यही जगह है जहां खताएं हुई हैं। अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह आइंदा तकरीर में, अब वक्त नहीं बचा इतना, मगर इतना एक मरतबा गुफ्तगू शुरू की है। बादशाह, हम देखिए ये याद रहे कि अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं, मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं, अपनी बात नहीं कर रहे। क्यों ये मैं कह रहा हूं? पैगंबर अकरम पूछ रहे हैं कि ए जाफर, ये तो बताओ तुम्हारी वो कौन सी चार आदतें हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह तुमसे राजी और खुशनूद है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। वो कौन सी चार? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी वो चार आदतें ये हैं कि एक तो दौरे जाहिलियत में इस्लाम की रोशनी फैलने से पहले मेरे सारे जवान साथी जिनके साथ में रहता था वो सब शराब पीते थे, मगर मेरी तबीयत कभी इस आलूदगी की तरफ मुतवज्जह नहीं हुई। दूसरे, झूठ का दौरा था, हर तरफ झूठ बोला जाता था, मगर मुझे फितरतन झूठ से नफरत थी, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तीसरे, ये सब बुतों के आगे सर झुकाते थे, मगर मेरी पेशानी कभी इस गुनाह से आलूदा नहीं हुई। चौथे, इस दौर के अंदर जहां हर तरफ बरहनगी थी, कोई कानून नहीं था, मैंने कभी जिना के मैं करीब भी नहीं गया। ये चार खुसूसियात हैं। तो ये मैंने इसलिए पहले बात अर्ज की कि जनाब जाफर जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपनी नहीं कर रहे, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं सबकी। कहे बादशाह, हम बहके हुए थे, हम बुरी कौम थे जिन्हें कोई तमीज और सलीका न था, हम मुर्दार का गोश्त खाते थे, बुतों की परस्तिश करते थे, बेटियों को कत्ल करते थे, इज्जा व अक़रबा का कोई लिहाज न करते थे, सारी बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती थीं, शराब पीते थे, जिना करते थे, ये खराबी थी, वो खराबी थी। फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया। कुरान कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया। वही गुफ्तगू, अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमी में से एक को नबी बनाकर मबऊस किया, कि हमने जिसकी सदाकत, अमानतदारी और जिसके आला किरदार की गवाही दी, उसने हमें सिखाया, हमें बताया, हमें दावत दी। ये खराबियां हैं,
برائیاں ہیں جن میں تم مبتلا ہو، اس نے ہمیں بتایا کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیسے کی جائے، بتایا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو تب کھاؤ، بتایا کہ اپنے عزیزوں اور اقربا کا لحاظ کرو، صلہ رحمی کرو، ساری اچھی تعلیمات ہمیں دیں، ہم اس کے دین پہ عمل کرنے لگے۔ زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا، اور یہ جو تمہارے پاس ہماری شکایتیں لے کر آئے ہیں یہ ہمارے وہی دشمن ہیں کہ جو ہم پر بڑا ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حبشہ ہجرت کر جائیں، اور یہ گواہی دی کہ وہاں کا حاکم عادل ہے۔ تمہاری عدالت پر بھروسہ کر کے ہمارے نبی نے ہمیں یہاں آنے کا حکم دیا ہے۔ سنا، بہت توجہ سے سنا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کی طرف سے جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کلام نازل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفہ اترتا ہے، بتاؤ کیا تمہارے نبی پر بھی کوئی کلام نازل ہوا؟ کہا ہاں ہمارے نبی پر بھی کلام نازل ہوا۔ کہا تو پھر ذرا بتاؤ وہ کلام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نمائندہ، سفیر۔ عرض کیا تھا جناب مسلم کیسے سفیر ہیں، یہ ہے سفیر، اور یہ ہے حکمت جناب جعفر طیار کی کہ جناب جعفر نے انتخاب کیا سورہ مریم کا، اور سورہ مریم کی ان آیات کا کہ جہاں جناب زکریا، جناب عیسیٰ اور جناب مریم کا تذکرہ ہے۔ اب جو ان آیتوں کو لہن داؤدی میں تلاوت کرنا شروع کیا تو اتنا گریہ کیا بادشاہ نے کہ اس کا دامن بھیگ گیا، اور دربار میں بیٹھا ہوا کوئی پادری ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہ نکلے ہوں۔ جناب جعفر تلاوت کر رہے ہیں، آنکھیں بہ رہی ہیں، بس ادھر تلاوت رکی، ادھر کہا بخدا یہ وہی کلام ہے جو جناب عیسیٰ پر بھی نازل ہو چکا ہے، وہی کلام ہے۔ مرتبہ کا خبردار، تحفے واپس کر دو، ان نمائندوں کو لوٹا دو، انہیں پناہ ہے، یہ یہاں پہ رہیں گے، اجازت ہے ان کے لیے۔ دربار برخاست ہو گیا۔ پھر کفار نے اگلے دن سازش کی، پھر دربار میں پہنچ گئے، کہا بادشاہ یہ نہ ہمارے دین پر ہیں نہ تیرے دین پر ہیں، تو نے ان کو پناہ دینے کا ارادہ کر لیا، مگر ذرا ان سے یہ تو پوچھ کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ پھر طلب کیا گیا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیے یہ بالکل نازک مرحلہ ہے، نازک مرحلہ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو عقیدہ جناب جعفر کا ہے اگر وہی عیسائیوں کا ہوتا تو مباہلہ کیوں ہوتا؟ لہذا اب یہاں پر بتانا ہے، مگر لاکھوں سلام جو راہ عشق پر قدم بڑھاتے ہیں، پھر وہی مولا کا کہنا کہ جب آنے والے نے آ کے کہا کہ یا علی آپ کا حق لے لیا گیا، مجھے اجازت دیجئے ایک مرتبہ آپ اشارہ کریں تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ بس ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آیا اور کہا چلا جا یہاں سے، تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ اپنا حق چھوڑ دینا، لیکن اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بھی غلط راستہ نہ اپنانا، سچا راستہ، سیدھا راستہ۔ لہذا جیسے ہی کہا کہ اے بادشاہ سن، جناب عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں۔ یہ صداقت کی گواہی، یہ اطمینان کے ساتھ دربار میں گواہی دیکھی۔ بس ایک مرتبہ اپنے لفظ یہ ہیں تاریخ کی کہ اپنے تخت سے نیچے اترا، ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے درباریوں کو دکھا کے کہا کہ جو کچھ جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا اور جو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں تنکا برابر بھی فرق نہیں ہے، اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ تمام پادری کھڑے ہو گئے، برہم ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے بادشاہ، خاموش بیٹھ جاؤ۔ اور اتنا متاثر ہوا بادشاہ، اتنا متاثر ہوا جناب جعفر کے کردار سے کہ یہیں رہتے ہوئے جناب جعفر کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ۔ اسی وقت، اسی کے قریب بادشاہ کے یہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جناب جعفر سے پوچھا آپ نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ کہا عبداللہ۔ اتنا متاثر تھا کہ اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔
اور جناب جعفر، زوجہ جناب جعفر کی جناب اسما بنت امیس، ان کی شخصیت سے اتنا متاثر کہ اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے وہاں بھیجا۔ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، مگر اس کی رگوں میں کس کا لہو ہے؟ کس کا لہو ہے؟ 14 سال گزر گئے، بس میں نے مختصر کیا اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ 14 سال گزر گئے، 14 سال کے بعد اس وقت جناب جعفر پلٹے کہ جب پیغمبر اکرم سے ملاقات ہوئی تو عالم یہ تھا کہ ادھر سے جعفر طیار آ رہے تھے، ادھر سے خیبر فتح کر کے حیدر کرار آ رہے تھے۔ تاریخ کا یہ عجیب لمحہ تھا، ادھر سے حیدر آ رہے تھے، ادھر سے جعفر آ رہے تھے۔ پیغمبر نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، دونوں کو بڑھ کے گلے سے لگایا اور کہا میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ آج مجھے کس کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے واپس آنے کی۔ جعفر طیار و حیدر کرار علیہ السلام صلوات۔ یہی موقع ہے کہ جب پیغمبر خوش ہوئے، نبی خوش ہوں اور اللہ خوش نہ ہو، نبی کسی سے ناراض ہوں اور اللہ ناراض نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ ادھر نبی خوش ہوئے، ادھر خوش ہو کے اللہ نے بھی تحفہ بھیجا۔ اس موقع کے اوپر مومنین کے لیے تحفہ آیا، نماز کا تحفہ، جسے نماز جعفر طیار کہتے ہیں۔ نماز جعفر طیار موقع نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل عرض کرتا، آپ دیکھیے گا مفاتی میں موجود ہے، اور یہ بتایا گیا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے نماز جعفر طیار کو پڑھے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی تمنائیں پوری نہ ہوں، چاہے سمندر کے قطروں کے برابر اس کی تمنائیں ہوں۔ معرفت کے ساتھ یہ تحفہ ہے جو ملا ہے، تحفہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد یہی جعفر ہیں جو جنگ موتا میں ہیں، یہی جعفر ہیں جن کے بازو قلم ہوئے، یہی جعفر ہیں کہ مسجد میں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے کہا علیک السلام، علیک السلام۔ لوگوں نے دیکھا کوئی تو نہیں آیا، کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا ابھی جبرائیل کے ساتھ جعفر پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزرے ہیں۔ جبرائیل کے ساتھ ابھی جعفر پرواز کرتے ہوئے گزرے، وہ جو ان کے بازو کٹ گئے تھے تو اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے جس سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا۔ انہی جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر۔ سخاوت کا عالم، یہ وقت نہیں بچا، نہیں پھیلا سکتا بات کو۔ سخاوت کا عالم یہ کہ لقب ہے ان کا تاریخ میں بحر الجود۔ ایک شاعر نے ان کے متعلق جو بیان کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنا عبداللہ اس سخی کا نام ہے کہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے اس کی جان کے علاوہ کچھ نہ ہو اور سائل آ کے سوال کر لے تو وہ اپنی جان بھی راہ سخاوت میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ جناب اسما بنت امیس، جناب جعفر کی شہادت ہوئی، پیغمبر نے سہارا دیا ان سب کو، اور جملہ موجود ہے تاریخ کے اندر کہ اولاد جعفر کے لیے جناب عبداللہ اور ان کے بھائیوں کے لیے پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ انا ولیکم فی الدنیا والآخرہ، میں ان کا ولی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد جناب اسما بنت امیس کی عقد ثانی ہوا، شوہر انتقال کر چکے ہیں، ان کا عقد ثانی ہوا خلیفہ اول سے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام ہے جناب محمد ابن ابی بکر۔ خلیفہ اول کے انتقال کے بعد ان بی بی کا عقد ہوا مولائے متقیان سے، اور اس طرح مولائے کائنات کے گھر میں جب بی بی آئیں تو ان کی آغوش میں محمد ابن ابی بکر تھے۔ محمد ابن ابی بکر نے پرورش پائی
مولا کائنات کے زیر سایہ۔ اور علی کا جملہ مولا کا تاریخ میں موجود ہے کہ یہ فلاں کی صلب سے ہے مگر میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ وقت آگے بڑھا اور پھر پیغمبر ایک موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے جناب جعفر کے متعلق، جناب عبداللہ ابن جعفر کے متعلق، کہ عبداللہ اپنی صفات میں میری شبیہ ہے، عبداللہ صفات میں میری شبیہ ہے۔ اور پھر یہی پیغمبر تھے جو خانہ سیدہ میں ایک بچی کو آغوش میں لیے کہہ رہے تھے اس بچی کا نام زینب ہے اور یہ خدیجہ کی شبیہ ہے۔ عبداللہ میری شبیہ، زینب خدیجہ کی شبیہ۔ اسی سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ اگر جناب عبداللہ نہ ہوتے تو جناب زینب کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ مولا کائنات نے شرط رکھی، عبداللہ شرط نکاح یہ ہے کہ زینب جب اپنے بھائی کے پاس جانا چاہے زینب کو نہ روکنا۔ معذرت چاہتا ہوں 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، زینب کو روکنا نہیں۔ زینب کی اپنے بھائی سے محبت، بس کیا عرض کروں عزیزو آپ کی خدمت میں، جناب فاطمہ کی مصیبتوں پر زمانہ روتا ہے، مگر ایک جملہ کہوں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں جناب فاطمہ نے، مگر ان ساری مصیبتوں کے بعد آپ کو تاریخ میں وہ منظر نظر آئے گا کہ جب امامت خطرے میں ہے، مولا کائنات کی جان خطرے میں، آج کوئی علی کو بچا نہیں سکتا۔ اگر سب آ جائیں چاہنے والے، تب بھی جو سازش ظالموں نے بنائی ہے تو بس مولا کو آج قتل کرنا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے سب نے۔ اس وقت ایک سلام 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 اس بیوی پر کہ جس نے جب دیکھ لیا کہ آج یہ اپنی سازش پہ عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں، کوئی راہ نظر نہیں آئی تو تاریخ میں جملہ نظر آیا، ان سے کہو کہ ابو الحسن کو چھوڑ دیں ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں، میں اپنے بابا کا کرتا سر پہ رکھ کے بد دعا کر دوں گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں، گھبرا کے ظالموں نے چھوڑ دیا۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں، اے سیدہ کونین، آپ پہ بڑی مصیبتیں پڑیں، آپ نے اپنے حال کا مرثیہ خود پڑھا، مگر اے بی بی اتنی مصیبتوں کے بعد آپ نے اپنے وقت کے امام کو بچا لیا، مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب جس نے اپنے لاڈلے بھی قربان کیے، اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنی سر کی چادر بھی قربان کی، سب کچھ زینب نے قربان کر دیا، مگر بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، زینب دیکھتی رہی۔ ہاں، آج اسی زینب کے دل کے ٹکڑوں کا ماتم کرنا ہے، آج اسی زینب کے اون و محمد کا ماتم ہے۔ میں کہاں سے بات شروع کروں، وقت زیادہ ہو گیا، مگر تصور شرط 2 جملے بھی کافی ہیں اگر تصور پیدا ہو جائے۔ کن کا ماتم ہے؟ شب عاشور جن سے زینب کہہ رہی ہیں، اے میرے بچوں، کل جب تم میدان میں جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہم علی اکبر کے غلام ہیں۔ اے میرے لاڈلو، کل ایسی جنگ کرنا، اور اے میرے بچوں سنو، اگر جنگ کرتے کرتے دریا پر پہنچ جاؤ تو پانی نہ پی لینا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ بچے کہہ رہے ہیں اماں بس ایک مرتبہ اجازت دلوا دیجئے گا، آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجئے، پھر دیکھیے گا اماں ہم کیسی جنگ کرتے ہیں۔ صبح عاشور آئی، ایک ایک شہید جانا شروع ہوا، مگر اون و محمد کو اجازت نہیں ملتی۔
زینب نے پوچھا کہاں ہیں انہوں محمد؟ پتا چلا کہ ابھی زندہ ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا جا کے فضہ پیغام دے دو کہ اگر دیر ہوئی اور تمہارے رہتے ہوئے اکبر کے زخم آ گیا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ بچوں نے سنا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اماں کی بارگاہ میں آئے۔ اماں ہم بار بار جاتے ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں ماموں ہمیں سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے جگر کے ٹکڑوں، میں تمہیں تلواروں کے حوالے کر دوں، میں تمہیں نیزوں کے حوالے کر دوں۔ اماں اجازت نہیں مل رہی۔ اماں ایک مرتبہ آپ چل کے سفارش کر دیجئے۔ زینب بچوں کو لے کے چلی، سلام کربلا کی ماؤں پر، بچوں کو لے کے آئیں، بھیا میرے بچوں کو جانے کی اجازت دے دو۔ لیجئے، زینب کی سفارش تھی، اجازت ملی اور بچوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب بچوں کو سوار کیا جانے لگا تو اتنے چھوٹے تھے کہ ایک کو گود میں لے کے حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا۔ 9-10 برس کے سن بچے چلے، میدان میں پہنچے۔ میں نے مختصر کیا، میدان میں آئے۔ عجیب فقرے کہ جب بچوں کو دیکھا، فوج اشقیاء نے بچوں کو دیکھا تو روایت کے فقرے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے میدان کربلا میں 2 چاند اتر آئے ہو، آسمان کے چاند میدان میں اتر آئے ہوں۔ دستے ادب جوڑ کے عرض کروں، جنہیں دشمن چاند کہتا ہے انہیں ماں کیا کہتی ہو؟ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اپنی تمنائیں، اپنی دعائیں اپنے لبوں پر لے آئیے گا، اور جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اہل بیت سے ان کا عشق مانگ لیجئے گا، ان کی معرفت مانگ لیجئے گا، دعائیں کر لیجئے، اپنی اولادوں کے لیے عشق اہل بیت مانگیے گا، اپنی اولادوں کے لیے سیرت اونو محمد مانگیے گا۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں۔ سنیے، بچے آئے، بچوں نے طے کیا بھیا کیسے جنگ کریں گے؟ کہ دونوں ایک ساتھ مل کے جنگ کریں گے، الگ نہ ہوں گے۔ ننھی تلواریں چلی، 2 تلواریں چل رہی ہیں، بچے جنگ کر رہے ہیں، مگر اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے آج پوری فوج کٹ جائے گی، آج کوئی باقی نہ رہے گا۔ جنگ ہو رہی۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے کیسے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں، اگر یوں سامنے سے جنگ کی تو پھر ساری فوج کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کہ سب سے پہلے ان دونوں کو الگ کرو، جب تک دونوں کو الگ نہ کرو گے انہیں مارا نہ جا سکے گا۔ بس عزادارو، ایک ایسا حملہ ہوا کہ بچے الگ ہو گئے۔ بڑا بھائی رکابوں پہ بلند ہو کے دیکھتا تھا، اے بھیا خیال رکھنا، اماں نے تمہیں میرے سپرد کیا۔ چھوٹا بھائی دیکھتا تھا، بھیا ذرا سنبھل کے، مگر کب تک جنگ کرتے؟ ایک ظالم چھپ کے چلا، ایک نیزہ محمد کے مارا، بس ایک مرتبہ اپنے خون میں بچہ ڈوب گیا، بڑے بھائی کو گرتے دیکھا، چھوٹے سے بھی سنبھلا نہ گیا، آواز دی اماں ہم گر گئے، ماموں آخری سلام۔ آپ سے ایک بات پوچھوں عزادارو، ایک سوال کروں آپ سے، جب زینب کو علی اکبر سے اتنی محبت ہے تو حسین کو بھانجوں سے کتنی محبت ہوگی؟ کتنی محبت ہوگی؟ بھائی ادھر تو آواز آئی، ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، دونوں دوڑے، جب قریب پہنچے دیکھا بچے اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دونوں بچوں کو ابھی رمق حیات باقی تھی، دونوں بچوں کو قریب کیا، دیکھا لب ہل رہے ہیں، ایک مرتبہ کان کو قریب کیا، بچوں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایک تو جب وطن واپس جائیں ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہیے گا، اور دوسرے اماں سے کہیے گا ہم دریا تک گئے ضرور تھے مگر پانی نہیں پیا، اماں ہمارا دودھ بخش دینا۔ حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، واپس پلٹے،
جزاک اللہ، اللہ ہی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سننا آزادارو، پلٹے جب بھی کوئی گنج شہیدہ سے آتا تھا نا تو زینب استقبال کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ آج ساری بیویاں جمع ہیں مگر زینب موجود نہیں ہے، زینب موجود نہیں۔ کہاں ہے زینب؟ زینب کہاں؟ فضہ دیکھنے چلی، ارے اب جو خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ سجدے میں سر رکھے ہوئے معبود تیرا شکر۔ آخری دو فقرے سننا، ابھی آپ زیارت کریں گے، آخری دو فقرے۔ عزیزو، جنازوں کو لا کے گنج شہیدہ میں لٹا دیا اور عجیب عجیب حسین دونوں میتوں کے بیچ میں لیٹ گئے۔ حسین لیٹ گئے، دائیں طرف رخ کیا، محمد کا بوسہ لیا، بائیں طرف رخ کیا، اون کا بوسہ لیا اور پھر کہا ہائے زینب، میری زینب لٹ گئی، زینب کی کمائی، واہ غربت آزادارو، آزادارو۔ سننا، جنازے آ گئے مگر ماں بچوں کو نہ روئی۔ ارے کب روئی؟ جب مدینے پہنچی، ننھے ننھے مسلے دیکھے، اے میرے لاڈلو، ماں کو معاف کر دے۔